منافقت کریں، منہ پر مکر جائیں، اونچی آواز میں جھوٹ بول کر جیت جائیں، چالیں چلیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جس حد تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، اپنے عیبوں کو چھپا کسی اور پر ڈال کر جتنا اسے سرعام کر سکتے ہیں کر لیں، مگر صرف ایک بار آسمان کی طرف دیکھنا، وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، وہ جس کے سائے میں تم یہ سب کرتے ہو یا کرتی ہو، وہ القہار ہے، پتہ ہے، بھولنے والا بھی نہیں ہے، اور سب سے باریک نظر ہے اس کی، یعنی سب دیکھتا ہے۔ بس اتنا کسی کو ستاؤ جتنی جہنم کی آگ برداشت کر سکو، وہ آگ جو چربی تک پگھلا دے گی، جس سے دماغ کی کھوپڑی پھٹ جائے گی۔ اور ہاں، اگر جہنم کا بھی ڈر نہیں اس کے بندوں کے لیے زمین تنگ کرتے وقت اللہ سے بھی حیا نہیں آتی، تو یاد رکھنا بہت سے ظالم، خود غرض، جھوٹے، دھوکے باز، منافق، حق کو دبانے والے لوگوں کے لیے اللہ اپنی زمین اور اس کے وسائل تنگ کر دیتا ہے، اتنا کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور مگر کچھ کر نہیں پاتے، اور انہیں ذلت کے ساتھ ہی موت آتی ہے۔ لوگوں کی آہوں سے ڈریں، ان کے صبر کی برداشت سے ڈریں، کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے رو لے اس بات سے ڈریں، ورنہ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کچھ لوگ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں تنگ کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا، بدلہ ضرور لیتا ہے۔ ہم کبھی قبرستان کے چکر لگائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ قبرستان ان لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم کل سے کچھ کام کرنا شروع کریں گے اور کل سے ایسا کرنا شروع کریں گے۔ ان کا کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو ستاتے رہتے تھے، ان کا کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ ایسے بہت سارے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کی قبروں کو دیکھا ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ بہت بڑے بڑے ٹھاکرین کو دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے ڈکٹیٹر کو دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے عمراء کو دیکھا ہے۔ ان سب لوگوں کی منزل صرف اور صرف قبرستان ہی آخر میں بنتی ہے، اور کہیں کہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کو اللہ پاک اپنی زمین کا وہ ٹکڑا بھی عنایت نہیں کرتا جسے ہم قبرستان کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ جھکنا چاہیے۔ یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس ذات باری تعالیٰ کے کہنے پر، اس کے حکم پر ہلتا ہے، چلتا ہے۔ انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، زمین پر اکڑ کر چلتا ہے اور خود کو نہ جانے کتنے بڑے بڑے خدائی دعووں میں لپیٹ کے رکھا ہوتا ہے انسان نے، وہ سب کے سب خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے، اللہ کی ذات کے آگے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ بس انسان کو آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری پاور دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، انسان کو بہت زیادہ غربت کی دلدل میں پھنسا کر بھی اللہ پاک آزماتا ہے، اور انسان کو بہت ساری کامیابیاں دے کر بھی اللہ پاک آزماتا ہے۔ ہمیں صبر کا دامن کیسے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے اور اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ آپ زندگی میں کسی بھی افلاطون کی لائف اٹھا کے دیکھ لیں، فرعون کی لائف اٹھا کے دیکھ لیں، شداد کی لائف اٹھا کے دیکھ لیں، نمرود کی لائف اٹھا کے دیکھ لیں، ابلیس کی لائف اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی بڑے سے بڑے پاورفل بادشاہ کی لائف اٹھا کے دیکھ لیں، شیطان کی لائف اٹھا کے دیکھ لیں، اس دنیا میں کبھی بھی کوئی اس طرح کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن ہاں، جس طرح اللہ کے برگزیدہ بندے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہوئے ہیں، یزید کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن امام حسین کا نام و نشان ہمیشہ کی طرح باقی و ساری رہے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جن کے ساتھ اللہ کی قدرت اور اللہ کا ساتھ رہا ہے، وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں، اور باقی جتنے بھی ظالم اور شیطان لوگ تھے ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنے پاک پسندیدہ بندوں میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔